اے صدیق تم غار پہ بھی میرے ساتھ تھے، تم حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی، ان کے سامنے ایک مرتبہ ذکر سیدنا صدیق اکبر ہوا، فبکا، تو آپ رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرما رہے ہیں وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مثل عمله يوم واحدا من ایامه وليلة واحدة من لیالیہ۔ کہنے لگے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا سارا عمل ایک طرف ہو جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال میں سے ایک دن اور ایک رات مجھے مل جائے، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ میرا سارا عمل بس وہ ہو جائے۔ اس کو سادہ زبان میں آپ سمجھے تو مطلب یہی ہے کہ میری ساری نیکیاں لے لو، ایک دن اور ایک رات صدیق اکبر کی مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، یا نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ تو خود وضاحت کی اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الغار، جو رات جس کی میں تمنا کر رہا ہوں وہ رات ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ فلما انتہیا، جب غار کے پاس پہنچے تو اب دیکھیے انداز محبت، انداز فداکاری، انداز جانثاری، عرض کرنے لگے کہ واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس غار ثور میں پہلے تشریف نہیں لے جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ کیوں؟ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر یہاں کوئی خطرناک چیز ہو، موذی چیز ہو، کوئی ڈنگ مارنے والی، کوئی نقصان پہنچانے والی، تو وہ مجھے پہنچے، آپ کو نہ پہنچے، یعنی میری جان بھی آپ پر نثار ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہر کیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر ہی جلوہ فرما ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، غار کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں اور اس کے کچھ اطراف میں سوراخ دیکھتے ہیں، اپنی چادر پھاڑتے ہیں، ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، سارے سوراخ بند ہو گئے ہیں، باقی من حسنان، 2 سوراخ ان میں رہ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، اپنے دونوں پاؤں ان سوراخوں میں رکھ لیتے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں سوراخوں پہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ادخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائیے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے آتے ہیں، فوضع رأسه فی حجرہ، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور ان کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہا ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جس لکڑی پر، جس رحل پر قرآن رکھا ہو، آپ سب اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ رحل جو ہے بڑی اس کا احترام کرو کیونکہ اس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ اس گود کا عالم کیا ہوگا جس میں صاحب قرآن سر رکھ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو کرم ہے ان پر، خاص عنایت ہے کہ ان کی خواہش ہوتی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پسندیدہ عبادت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، میں زیارت کرتا رہوں۔ تو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوگی فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو یہ منظر تھا
غالباً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تمنا بھی تو اسی لیے تھی۔ بہرحال یہ واقعہ آگے تفصیلی ہے کہ ڈنگ آپ کے پاؤں پہ لگا، آپ کو تکلیف تو ہوئی، آنکھوں سے آنسو تو بہے، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرکت نہیں کی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو جائے۔ اور اب اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے میں اشارہ کروں، میدان صحابہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز قربان کر رہے ہیں، ادھر یہ جان قربان کر رہے ہیں، اور بعد میں نبی پاک نے ان کو نماز بھی پڑھا دی، ان کو جان بھی عطا کر دی۔ وہ منظر ذہن میں رکھیے۔ اور امام اہل سنت نے کہا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے ہی چکے، یعنی نبی پاک کی نیند پہ، اس سے مراد نیند ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ رات تھی، میں دن کا بھی ذکر کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ تو وہ جب ڈنگ کا ذکر کیا، آنکھوں سے آنسو جو چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، پوچھا کیا ہوا؟ حضور ڈنگ، کسی چیز نے ڈنگ لیا ہے؟ تو آپ نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس رات کو مانگا۔ دوسرا دن کون سا تھا؟ فرمایا کہ دن وہ جب نبی پاک کا وصال ہو گیا۔ ارتدت العرب، عرب بہت سے چند عرب قبائل ایسے تھے جنہوں نے ارتداد اختیار کر دیا، دین کو چھوڑ دیا، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا لو منعونی عقالا لجاہدتہم، اگر ایک اونٹ باندھنے، اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی کوئی روکے گا میں لڑوں گا، اس سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم عرض کرنے لگے تألف الناس وارفق بہم، لوگوں سے نرمی کیجئے، محبت کیجئے، اتنی سختی اچھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اے عمر جاہلیت میں بڑے سخت ہوتے تھے، اب نرم ہو گئے۔ اور حکمت کیا بتائی؟ فرمایا انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، وحی مکمل ہو گئی، دین کامل ہو گیا، جب تک ابو بکر کے جان میں جان ہے دین میں کوئی کمی کر نہیں سکتا۔ مطلب آج زکوٰۃ کا انکار کریں گے، کل نماز کا انکار کریں گے، پھر فرائض ختم ہو جائے گی، دین کی مال ڈھہ جائے گی۔ آخر میں نتیجہ ایک میں نکالنا چاہ رہا ہوں علماء کرام کی فیضان سے، اپنے مربی و مشفق قائد محترم کے فیضان سے، کہ دو چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک چیز کیا ہے، وہ رات کیا تھی صدیق اکبر کی، اور یہ دن کیا تھا۔ رات تھی تحفظ مقام مصطفیٰ کی، دن تھا تحفظ نظام مصطفیٰ کا۔ مقام مصطفیٰ کا تحفظ بھی صدیق اکبر نے کیا اس رات، غار والی رات۔ اور اس دن جب اعلان جہاد کیا نظام مصطفیٰ کے مخالفین کے خلاف، تو نظام مصطفیٰ کا بھی تحفظ کیا۔ پتہ یہ چلا صدیق اکبر ذات مصطفیٰ کے بھی محافظ ہیں، تعلیمات مصطفیٰ کے بھی محافظ ہیں۔ اور عاشقوں کو پیغام یہی ہے کہ دیدار کے لیے بھی تڑپنا اچھی بات ہے، لیکن سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ ان کی نعتیں پڑھنا، ان کی باتیں کرنا بھی اچھا ہے، لیکن ان کے دیے ہوئے فرائض پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا ثاقب اختر رضوی صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ تصدق حسین رضوی صاحب تشریف لائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔